چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے. ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سلسلے کی ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا. تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن
قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن پاک کی روشنی سے روشن رہیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان جو ہے بڑا زبردست ہے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے. حضرات حسنین کریمین کی مبارک ذات آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا عنوان رہے گی. ان نفوس قدسیہ کے اللہ نے چاہا تو فضائل بھی بیان کیے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کی سیرت سے بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے جو ہماری زندگی کو روشنی عطا کریں گی، جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ سکھائیں گی، جو ہمیں سلیقہ سکھائیں گی کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات اور برتاؤ کو رکھا جا سکتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے چلتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو فیضان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، کہا جاتا ہے کہ کچھ کردار، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرہ جن کے دلوں کو خراب نہیں کرتا. اگر ہم امام حسنین کریمین کی بات کریں تو واقعی یہ وہ افراد ہیں کہ جو صاف دل والے ہیں، اچھے گھروں میں جن کی ولادت ہوئی، اچھے خاندانوں والے ہیں، اور پھر ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے جو رہے ان کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک آپ دیکھیں تو واقعی یہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر کیسے چلا جاتا ہے، عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کیسے خیر خواہی کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کا تقاضا کیا ہوگا، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہونے کے ناطے کس کردار کو اپنایا جائے گا، وہ کردار، وہ سارے کے سارے اوصاف ہم ان دونوں جلیل القدر اماموں کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل ان کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ ہوگا. ابھی سلسلے میں وقت ہے، ایک کلام شامل کریں گے. آئیے ابھی کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا نے اس قدر اونچا کیا، پایا محمد کا، خدا نے اس خدا نے اس قدر اونچا، خدا نے اس قدر اونچا کیا، پایا محمد کا، خدا نے اس قدر اونچا، خدا نے اس قدر اونچا کیا، پایا محمد کا، نہ پہچانا نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، نہ پہچانا نہ پہچانا نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، خدا نے اس قدر اونچا کیا، پایا محمد کا، بحکم حق اترتے ہیں فرشتے خاص رحمت کے، بحکم حق اترتے ہیں فرشتے خاص رحمت کے، کیا کرتے ہیں جب اہل، کیا کرتے ہیں جب اہل سننے چرچا محمد کا، کیا کرتے کیا کرتے جب اہل سننے چرچا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، تعجب کیا اگر انسان گزارے عمر میں تحت میں، تعجب کیا اگر انسان گزارے عمر میں تحت میں، ثنا خواں ہے ثنا خواں ہے تو عالم میں، ثنا خواں ہے ثنا
کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں حضرت موسیٰ محمد کا شہنشاہ مدینہ بادشاہ ہفت کشور ہے شہنشاہ مدینہ بادشاہ ہفت کشور ہے ہوا اللہ کی ہر شے ہوا اللہ کی ہر شے پہ ہے قبضہ محمد کا ہوا اللہ کی ہر شے پہ ہے قبضہ محمد کا تصدق ایسی رسوت پر کے برسوں قبل دنیا میں تصدق ایسی رسوت پر کے برسوں قبل دنیا میں سناتے آئے مجدہ سناتے آئے مجدہ حضرت عیسیٰ محمد کا سناتے آئے مجدہ حضرت عیسیٰ محمد کا نرالی پیاری پیاری روشنی ہے شمع باری میں نرالی پیاری پیاری روشنی ہے شمع باری میں ہے سارا کہ ہے سارا زمانہ دل سے پروانہ محمد کا کہ ہے سارا کہ ہے سارا زمانہ دل سے پروانہ محمد کا رفعنا رکھا ہے تاج سر پر حق تعالی نے رفعنا رکھا ہے تاج سر حق تعالی نے پھریرا عرش اعظم پر پھریرا عرش اعظم پر اڑا کس کا محمد کا پھریرا پھریرا عرش اعظم پر اڑا کس کا محمد کا علم نشرح لك صدرك سے یوں آواز آتی ہے علم نشرح لك صدرك
کشادہ کر دیا اللہ نے سینہ محمد کا علم نشرح لک صدرک سے یوں آواز آتی ہے کشادہ کر دیا اللہ نے سینہ محمد کا اور خرابی آنکھ کی ہے کر نہ دیکھے ان کے جلوے کو خرابی آنکھ کی ہے کر نہ دیکھے ان کے جلوے کو کسی سے بھی نہیں پردہ محمد کا عالم میں کسی سے بھی نہیں پردہ محمد کا اور گنہگاروں اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں گنہگاروں کی اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں نہ کیوں کر سب نہ کیوں کر سب سے بڑھ کر نام ہو پیارا محمد کا نہ کیوں کر سب سے بڑھ کر نام ہو پیارا محمد کا اور نہیں ہے جو غلام مصطفیٰ بندہ ہے شیطان کا نہیں ہے جو غلام مصطفیٰ بندہ ہے شیطان کا وہی ہے بندائے حق جو ہوا بندہ محمد کا جمیل قادری ایسی سنا رنگی غزل گوئی جمیل غزل کوئی کہ بے خود ہو کہ بے خود ہو یہاں ہر ایک مستانہ محمد کا کہ بے خود ہو کہ بے خود ہو محمد کا خدا نے اس قدر اونچا کیا
کسی نے آج تک رتبہ محمد کا اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ایک شعر ایسا کہ بندہ جھوم جھوم کر داد دے، اور واقعی بے خود ہو مستانہ محمد کا. بہت زبردست کلام حضور مداح الحبیب جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ کریم ان کے ذوق سے ہمیں بھی برکتیں نصیب فرمائے، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرنے والوں میں ہمیں بھی قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اصل میں کائنات میں جو ایک مرکزی حیثیت ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. دنیا میں جس کو جو فضیلت ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی برکت سے ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رب العالمین نے منبع برکات بنایا ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گویا برکتیں پھوٹتی ہیں اور اہل جہاں جو ہے اس سے حصہ پاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بابرکت ہے، صاحب عزت ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل جیسی کسی کی آل بھی دنیا میں نہیں ہے. آج انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل سے دو شخصیات حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہم نے سلسلے میں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک تذکرے کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور حق تو اس کا بہت اونچا ہے اور ہم کہاں اس قابل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. جب رب العالمین جل وعلا خود ان کی فضیلت کو بیان فرمائے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ان کے فضائل کو بیان فرمائے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کم آنکھوں پھر ان کی تعریف بیان کر سکیں. یہاں پر بس یہی بات ہوتی ہے کہ ہم ذکر اس لیے ان کا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکوکار بنائے. تذکرہ شروع کرتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے. آپ سید الاسقیاء ہیں، بہت زیادہ سخاوت والے ہیں، اور یعنی ابتدائی تعارف میں تو جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ ہیں. لیکن کچھ مزید بنیادی باتیں میں چاہوں گا کہ مولانا عدنان چشتی صاحب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پیارے نواسوں حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رتبے مقام اور مرتبے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ممتاز فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان سے محبت ہے اور ان کے بھائی سے محبت ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے وہ ہیں کہ جن کا نام بھی نبی پاک علیہ السلام نے رکھا. یہ بھی حضور علیہ السلام کی انتہائی اپنائیت اور انتہا درجے کی محبت پر دلالت کرتا ہے. حضرت مختلف طرح کی روایات موجود ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کا نام رکھنے کے حوالے سے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ آپ جو ہے وہ ایک مجاہد صحابی ہیں اور مختلف مارکوں میں آپ نے اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا، تو جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ نے چاہا کہ نام حرب رکھا جائے کہ جو ایک یوں کہہ لیں کہ مجاہد ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا؟
یہ کیا رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں اس کا نام حرب رکھوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا نام حسن رکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور امام حسین کا نام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی رکھا تھا۔ یوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سے بے حد الفت، پیار اور محبت جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، چونکہ ان کے تو شہزادے ہیں، یہ ویسے ہی بڑی عظمت و شان والے ہیں، لیکن جس گھرانے میں ان کا آنا ہوا ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے، یہ بڑی عظمت، رفعت اور بڑی شان والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، ان کے بھائی کے ساتھ محبت، اور پھر دوسروں کو بھی اس محبت کا حکم دینا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ دونوں شہزادے وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاص مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ نہیں کہ فرما دیا پھول ہیں، ہر باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتا ہے میرا بچہ پھول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگا بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے ان سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ یہ ایسے پھول تھے کہ جو یوں کہہ لیں کہ مہکا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انداز کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ انداز، ان کے ساتھ جو محبت، شفقت اور عنایت والا انداز ہے، اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اور بعد میں آنے والی امت کو بھی یہ درس دیا کہ یہ میرے پیارے ہیں، اور جو ان سے پیار کرنے والا ہے وہ میرا بھی پیارا ہوگا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی پیارا بن جائے گا۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت ہمارے دین، ہمارے اسلام کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ ہمارے بھی پیارے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ جو ان سے بغض رکھے، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کے ناموں کے حوالے سے بات چلی تھی، تو ایک روایت یہاں میرے سامنے موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے ناموں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قبل اسلام عرب نے یہ دونوں نام نہیں رکھے۔ جیسے آج ایک بات کی جاتی ہے کہ یونیک نام رکھا جائے، گویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ یونیک نیم جو تھے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسوں کا یہ نام رکھنے سے پہلے عرب نے اس طرح کے نام نہیں رکھے تھے۔ تو اب تو بہرحال حسن، حسین یہ مسلمانوں میں اتنے کامن نام ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان نواسوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے بلال بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے جو فضائل بیان فرمائے اس میں سے اگر کچھ بیان ہو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف روایات اور مختلف اقوال فرمائے اور مختلف فضائل بیان فرمائے۔ جیسے کہ ایک میرے سامنے ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، سبحان اللہ، واہ، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کیا بات ہے، کمال ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبوب رکھے کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا والحسین سبت من الاسباط، کہ حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، یعنی ہم دونوں سے محبت مسلمان کو کرنے چاہیے۔ آئندہ کے واقعات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ اور جو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سبت، یہ فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ تو ایک ہو اور اس کی شاخیں بہت زیادہ ہوں، شاخیں بہت زیادہ ہوں، ایسے ہی
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल चलेगी कि उनकी औलाद मशरिक से मगरिब तक भर जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अगर हम गौर करते हैं तो देखेंगे हसनी सैयद कम है लेकिन हुसैनी सैयद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मजीद इरशाद फरमाया हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मन अहब्बहुमा फ़क़त अहब्बानी, कि जिसने हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़दहुमा फ़क़त अबग़दनी, कि जिसने इनसे अदावत रखी तो उसने गोया मुझसे अदावत रखी। अल्लाह। तो इनकी मोहब्बत को हर मुसलमान के लिए लाजिम फरमाया कि हर मुसलमान को चाहिए कि वह हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत भी रखें और मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत रखें, सुभान अल्लाह। और इनसे दुश्मनी से भी बचें, इनसे अदावत से भी बचें, इनकी गुस्ताखी से भी बचें और गुस्ताखों से भी बचें। क्या बात है, दोनों तरह की बातें आपने इरशाद फरमाई कि मोहब्बत भी रखनी है और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उनसे फिर बुग़्ज़ रखना है, उनसे भी बुग़्ज़ रखना और बचना भी है, उनसे बचना भी है, बिल्कुल बचा जाए। अल्लाह करीम जल्ला व अला हम सबको सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल की और असहाब की मोहब्बत अता फरमाए। यहाँ एक वाक़या इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के हवाले से मेरे सामने मौजूद है, इसको अर्ज़ करता हूँ आपके सामने। बयान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान है हज़रत सय्यदतुना उम्मुल फ़ज़ल रदी अल्लाह ताला अन्हा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा और सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ख्वाब ये देखा है कि आपके मुबारक जिस्म का हिस्सा मेरे घर आया है। तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर को बयान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा, तुमने अच्छा ख्वाब देखा। और फिर ताबीर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और तुम उसे दूध पिलाओगी। जब हजरत सय्यदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो हजरत सय्यदतुना उम्मुल फ़ज़ल रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को दूध पिलाया और फिर ये जो ख्वाब की ताबीर थी गोया ये मुकम्मल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन नवासों से, इन शहजादगान से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यूं तो ये नवासे हैं, आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन इनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इरशाद फरमाते, मुख्तलिफ अलक़ाब इरशाद फरमाते और वो बातें बयान करते कि जो लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बतों को बढ़ाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके फ़ज़ाइल बयान करते हुए इरशाद फरमाते, ये दोनों मेरे बेटे हैं। और इसमें भी एक कमाल उनसियत का इजहार है कि जब बंदा इस तरह से अपने साथ किसी ताल्लुक़ को बयान करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोया मदनी चैनल के नाज़रीन हमें एक लाइफ स्टाइल बयान कर दिया और ज़िंदगी का निसाब बयान कर दिया। अब इस ज़िंदगी के निसाब को सीखने के लिए, समझने के लिए और इस पर अमल करने के लिए, नबी की मोहब्बत दिल में उतारने के लिए, नबी के अहले बैत की मोहब्बत दिल में उतारने के लिए, कुरान की मोहब्बत, इसकी तिलावत को अपना मामूल बनाने के लिए इन्वायरमेंट भी तो चाहिए होगा ना ऐसा कि जो हमें मुयस्सर हो और फिर हम इन सारी चीज़ों में अपने आप को ढालते चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आबिद भाई ने बहुत प्यारी बात की कि दावत इस्लामी ये इन्वायरमेंट पैदा करना चाह रही है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत की भी मोहब्बत हमारे दिल में उतरे, नबी की मोहब्बत हमारे दिल में उतरे, नबी के सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में उतरे, नबी पर नाजिल होने वाले कुरान की मोहब्बत हमारे दिल में उतरे, हम इसको पढ़ना सीखें। अब ज़रा हम इस छोटी सी बात पर गौर कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और फ़ज़ाइल हसनैन करीमैन से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ न कुछ अर्ज़ करते रहेंगे। लेकिन एक सीखने, सोचने और गौर करने की बात हम सब के लिए यहाँ पर यह है कि जिन चीज़ों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, क्या हम उनके लिए अपनी ज़िंदगी में कोई वक्त भी निकाल रहे हैं? क्या हम कुरान मजीद के बारे में जिस तरह से इरशाद हुआ, अच्छा इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप सीरत को देखेंगे
یا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں گے، ان کی زندگی میں موقع ب موقع قرآن مجید پڑھنا شامل ہے۔ یہ خود قرآن مجید سے ایسا زبردست تعلق رکھنے والے ہیں۔ ابھی تو کیونکہ ہم نے ان کے اوصاف پر بات نہیں کی، ابھی صرف ان فضائل پر بات ہوئی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، اور وہ بھی ظاہر ہے سب پر بات نہیں ہوئی، فضیلتیں ان کی بہت ہیں، چند پر ہم نے بات کی ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نصاب دیا ہے وہ قرآن ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرات اہل بیت کا انداز دیکھیے تو وہ تو سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے کتنی محبت کی ہوئی ہے، کتنا اس کو سمجھا ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہم سب کو یاد کرنا چاہیے، بار بار اللہ کرے کہ وہ ہمیں ریکال ہوتا رہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دو چیزوں میں کیا تھا؟ ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور دوسرا قرآن۔ ہمارا کیا تعلق ہے حضرات اہل بیت کے ساتھ؟ ہمارا یہ تعلق ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے کردار کی طرف آنے میں دیکھ لیں، ہر ایک بندہ اپنا جائزہ خود لیتا چلا جائے۔ کیا حسنی کردار میں اپنانے والا ہوں؟ کیا حسینی کردار میں جاننے والا ہوں؟ یہ میں صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کربلا سے شروع کر کے کوفے پہ لا کے ختم کر دیتا ہوں۔ اگر میری صرف اتنی ہی معرفت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو حق و باطل کو اور باطل کے سامنے آنے کے بعد کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ فریز پھر یہ کربلا سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ جن میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور ان ساری چیزوں کو سیکھ پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے، اور اپنی زندگی کو قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق گزار کر اپنے سینے میں وہ جذبہ لاتا ہے کہ میں نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، وہ حسین تیار ہونے میں، وہ حسین کی تربیت ہونے میں آپ ذرا دیکھیے کیا انداز ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو سکھایا ہے، ان کے والد گرامی ان کو سکھاتے رہے ہیں، ان کی تربیت کرتے رہے، اور پھر جا کے آپ دیکھیں کہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سامنے آیا ہے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ خود اپنا کردار دیکھ لیں کہاں ہے، اور پھر بچوں کو جن کے بھی حوالے کر دیا۔ یعنی حوالے کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی گرفتاری کروا دی، یہاں میری مراد یہ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول گیا، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کچھ نہیں، بس ہمارا اپنے بچوں سے اتنا تعلق ہے کہ ہم نے اس کو صبح اٹھانا ہے اور اس کو اسکول بھیج دینا ہے، واپس آئے گا تو اس کا یونیفارم چینج کروانا ہے، اس کو کھانے کا پوچھنا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ٹیوشن بھیج دینا ہے۔ وہاں سے واپس آئے گا تو تھوڑا سا اس کو آرام کروانا ہے، پھر وہ اٹھے گا تو اس سے تھوڑا سا پوچھ لینا، ہاں بھائی آج اسکول میں کیا پڑھا، اس کا ہوم ورک چیک کر لینا ہے، اس کی ڈائری چیک کر لینی ہے۔ بس اتنا تعلق ہمارا بچوں کے ساتھ ہے، اور پھر ہم ایک دم سے سوچتے ہیں کہ میرا بچہ حسینی کردار کا حامل ہو جائے، تو اس حسینی کردار کے لیے اس کا تعلق کوئی قرآن سے تو بنائیے، اس کا تعلق کوئی ایسا تو رکھیے کہ یہ حسینیت کو پڑھے، سمجھے، سیکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں جیسے ابتدا میں عرض کر چکا کہ یہ تو مصفہ پیدا ہوئے تھے، رب العالمین جل وعلا نے ان کو بافضیلت کیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے نا کہ یہ آغوش تربیت میں کن کی ہیں؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تربیت یافتہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ان کی تربیت فرما رہی ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود تربیت یافتہ ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یعنی جس حسین کو ہم اتنے اس کی عمر کے آخری حصے میں جا کر ڈسکس کر رہے ہیں، اس حسین کی تربیت میں، اس کی کردار سازی میں کن افراد کا ہاتھ ہے،
اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے حسین تیار ہو جائے، تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، کم از کم ہم اس پر تو آئیں۔ دیکھیں ہمارا ایک واعظ جو ہے وہ حسین نہیں بنائے گا، میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، اپنی کم علمی کی وجہ سے بھی سمجھ لیجئے، بے بدعتی کی وجہ سے بھی، اور بہت ساری چیزیں، اور حقیقت سمجھتے ہوئے بھی اس بات کو اگر ہم لیں تو کون سا واعظ ایسا ہے کہ جو واعظ کرے اور حسین تیار ہو جائے؟ نہیں، حسین تو تیار ہونے میں بہت بڑی بڑی آغوشوں کے ساتھ تیار ہوتے ہیں، لیکن کم از کم حسینیت سیکھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو تو ہم سیکھنے کا ذہن بنائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار اتنا بلند کیسے؟ تو ذرا ان کا تعلق دیکھیں قرآن سے کیسا تھا، جس سے شاید ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں قرآن سے تعلق رکھنے والا بنائے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ کالز لیتے ہیں، جب دوبارہ گفتگو کے موڈ کی طرف آئیں گے تو ہم امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قرآن سے کیسا تعلق رہا، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ابھی آئیے آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی ناظرین کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سنائیے۔ میں کھچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں۔ میری ناز خان بھائی سے گزارش ہے یہ والا کلام سنا دیں۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، فریاد ہے، سبحان اللہ۔ مزید۔ میرا نام محمد بلال رضا ہے، میں کھانے والا سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے، یہ دیدار ہو مدینے کا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص نعت خواں آپ کو بنائے۔ مزید کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد فیضان ہے اور میری فرمائش یہ ہے کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یہ والی آپ کلام سنائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مزید۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ وقار بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں۔ امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ مزید کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سمران اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ بات کا اسلام سے عرض ہے کہ منقبت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما دیجیے، اور میرا پورا سال نفلی روزہ رکھنے کی نیت ہے تو دعا فرما دیجیے، میں پورا سال نفلی روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم آپ کو آپ کی اچھی نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے اور انہیں پورا کرنے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ میں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ ماشاء اللہ، مزید ایک کال اور دے دیجیے۔ کلام سنا دیجیے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے بن نئے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، دن پھرنا ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب دن پھر گئے، مزہ آ گیا، ترقی ہو گئی، اور اللہ کریم نے بدحالی سے یا جو حالات کی ابتری تھی اس سے بہتری کی طرف بندے کو اللہ کریم کی رحمت سے بندہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا میسیجز کچھ لے لیتا ہوں۔ میسیج ہے جی، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کے والی دو عالم کے داتا، اس کلام کی فرمائش ہے، موضوع بہت پیارا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، اعجاز بھائی ہیں چک نمبر 29 سے، اور کلام سننا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ٹھیک ہے جی، پھر کے گلی گلی تباہ، اس کلام کی فرمائش ہے، یہ کلام لازمی سنا دیں۔ کون سا کلام ہے جی؟ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ اچھا جی، وقار بھائی سے اور بھی کلاموں کی فرمائشیں ہیں، لیکن ابھی ہم ایک
پیکج شامل کرتے ہیں، ایک ویڈیو کلپ شامل کرتے ہیں حاجی یافور اتاری صاحب کا، بڑا زبردست سیرت اہل بیت کے عنوان سے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور محرم شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے. ذکر ہے اہل بیت اطہار کا. حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کا دنیا بھر میں چرچا ہے. عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے روب و دبدبے سے بڑے بڑے پہلوان کامتے تھے. جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، اس لیے آپ شریک نہیں ہو سکے. باقی تمام غزوات اور جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو، کافروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیے. جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا. تو اس کے بعد کافروں کا لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا، اے محمد، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنو ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ پاک نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف بڑھے. لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا. ولید جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا، حضرت علی کے مقابلے کے لیے ایک بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ آور ہوا، مگر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچایا. جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، اس سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کفار کے گھیرے میں آ گئے. حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو پہلے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ لوگوں میں تلاش کیا مگر نہ پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اب تو بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں. فرماتے ہیں میں نے تلوار لے کر ایسا حملہ کیا کہ کفار بیچ سے ہٹتے چلے گئے. اچانک میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی اور میں نے یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے. میں دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کھڑا ہوا. کفار گروہ در گروہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آنے لگے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی ان کو روکو. تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے، کئی ایک کو قتل کر دیا. اس کے بعد ایک اور گروہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے آگے بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا، میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا. اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، میں آپ دونوں سے ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں گھس جانا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا ان کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے. اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
عشق اور سچی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بہادری کے تو بے شمار واقعات ہیں۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایا تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے کئی دن کوششیں ہوتی رہیں۔ جب مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ اے کاش کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح یہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے، تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ رسول کو محبت رکھتے ہیں۔ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ کاش کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل یہ جھنڈا صبح مجھے عطا فرمائے، تو یہ اس بات کی سند ہو جائے گی کہ میں اللہ رسول کو محبوب رکھتا ہوں اور اللہ رسول بھی مجھے چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ اور سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر بن جاتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کلام علیہم رضوان امیدیں لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہ مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لائے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں گویا کہ دکھتی ہی نہ تھی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، پھر بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب، جو کافر تھا، یہ رج پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جواب میں رج کا یہ شعر پڑھا، میں وہ شخص ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے گمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد فتح کا اعلان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر تھے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اے کاش کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اتنی ہو جائے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت دے، اور اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام حضرت استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا زبردست شعر حاجی یافور صاحب کی گفتگو کے ساتھ یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا۔ تیغ بکف یعنی تلوار ہاتھ میں لیے، اے شیر خدا حسن کی مدد کے لیے تلوار ہاتھ میں لیے آ جائیے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی اسی مضمون پر ایک شعر ہے، اس کا کچھ خاکہ تو ذہن میں آ رہا ہے لیکن مکمل نہیں آ رہا۔ بہرحال
اللہ نے چاہا تو کچھ دیر میں شعر وہ بھی ذہن میں آ جائے گا تو سنا دیں گے. بہرحال ابھی بہت ساری فرمائشیں جو وقار بھائی کے لیے آئی تھیں ان میں کچھ مزید ایڈ کر کے وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. اور مدنی بھائی سے گزارش یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اشعار سنا دیجئے. اچھا جی آقا آ جائیے اس کلام کی فرمائش ہے اور نوکری میں اپلائی کرنا ہے. دعا فرما دیں اللہ کریم جل وعلا آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے اور حلال طیب نصیب کرے. اچھا جی سبحان اللہ کیا بات ہے, مجھے امیر اہل سنت سے پیار ہے. اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں الف اللہ چمبے دی بوٹی. بہرحال وقار بھائی ہے تو بہت سارے کلام وقار بھائی کے اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہیں اور عاشقان رسول سنتے رہتے ہیں. پھر جب وقار بھائی آتے ہیں تو بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں بھی رہتی ہیں. کچھ سنائیے اللہ کریم آپ کو برکت دے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا اعلی, سب سے اولا اعلی, سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا, دونوں عالم کا دولا, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مدینے کے والی تو عالم کے داتا, مدینے کے والی تو عالم کے داتا, میری بے نظر محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا, تمہارے کرم پر میری زندگی ہے, مدینے کے والی تو عالم کے داتا, تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا, تمہارے ہی دربار
سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلسی زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری، میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری، میں مقتدر مقام، میں مقتدر مقام، تجھ تے او میں ہاری، میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری، حتیمہ نبی بات بس دی، گلے نہیں میڈے مرزدہ، گورے کو کوئی بھی حد نہیں، تو آگے کھا جا، تو آگے دکھا جا، اس صورت پہ یاری، ڈڈولا کراں بیٹھی زاری، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان
عز و شان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رسم کا میدان بنا ہے، جلوہ کا ہے حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت اور پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے کھل سکھانے اہل بیت، حور کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جل وعلا حضرات اہل بیت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل پر پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر۔ آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، آئیے ایک پیکج حاجی وقار المدینہ صاحب کا پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں، نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کے حوالے سے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج سنیں گے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 346 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ صفحہ نمبر 330 تا 333 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رونق افروز ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے قدموں کو گننے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام کو آزاد کروں۔ سبحان اللہ، کیا عشق ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک جس قدر نبی پاک علیہ السلام کے قدم پڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت
सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शोहर नामदार हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के इस जोशे तासुर से मुतासिर होकर कहा, बहुत अच्छा, जाइए आप भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को इसी किस्म की दावत देते आइए। इंशाअल्लाहुल करीम हमारे घर में भी इसी किस्म का सारा इंतजाम हो जाएगा। चुनाचे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर दावत दे दी और शाहिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की एक कसीर जमात को साथ लेकर अपनी प्यारी बेटी के घर में तशरीफ फरमा हो गए। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तन्हाई में तशरीफ ले जाकर अल्लाह पाक की बारगाह में सर बसजूद हो गई, सजदे में चली गई और ये दुआ मांगी, या अल्लाह पाक तेरी बंदी फातिमा ने तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्हाब महबूब अलैहिम रिदवान की दावत की है, तेरी बंदी का सिर्फ तुझ पर ही भरोसा है, लिहाजा ए मेरे रब्बे करीम तू आज मेरी लाज रख ले और इस दावत के खानों का तू आलम गैब यानी दूसरा जहान जो छुपा हुआ है इससे इंतजाम फरमा। ये दुआ मांगकर हजरत सैयदा बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हांडियों को चूल्हों पर चढ़ा दिया। अल्लाह पाक का दरियाए करम एकदम जोश में आ गया और उस रज़्ज़ाक़े मुतलक बगैर किसी कैद के रिज़्क़ अता फरमाने वाले ने दम जदन में यानी फौरन इन हांडियों को जन्नत के खानों से भर दिया। सुभान अल्लाह, आपने चूल्हे पर हांडी चढ़ाई, अल्लाह पाक ने करम किया और इन हांडियों को जन्नत के खानों से भर दिया। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इन हांडियों में से खाना निकालना शुरू कर दिया और आका करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबे कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ खाना खाने से फारिग हो गए। लेकिन अल्लाह पाक की शान कि हांडियों में से कुछ भी खाना कम नहीं हुआ और सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम इन खानों की खुशबू और लज्जत से हैरान हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम को हैरान देखकर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि खाना कहां से आया है? सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खाना अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए जन्नत से भेजा है। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा गोशे तन्हाई में जाकर सजदा रेज हो गईं, सजदे में तशरीफ ले गईं और दुआ मांगने लगी, या अल्लाह पाक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने तेरे महबूब के एक एक कदम के एवज एक एक गुलाम को आजाद किया, लेकिन तेरी बंदी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी इस्ताअत नहीं है, लिहाजा ए अल्लाह पाक, ए खुदावंदे आलम, जहां तूने मेरी खातिर जन्नत से खाना भेजकर मेरी लाज रख ली है, वहां तू मेरी खातिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कदमों के बराबर जितने कदम चलकर मेरे घर तशरीफ लाए हैं, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह, क्या शानदार दुआ है। चुनाचे हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो ही इस दुआ से फारिग हुई, अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये बशारत लेकर बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उतर पड़े कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ बारगाह इलाही में मकबूल हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया है, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम के बदले में 1000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। कुर्बान जाए बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत के, आपकी शान के। आका करीम की बारगाह में दावत पेश की, सहाबा कराम के साथ घर में आका करीम तशरीफ लेकर आए तो अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान देखिए कि बाजार घर में नहीं था, लेकिन आपने जब हांडी चूल्हे पर चढ़ाई, आग लगाई, अल्लाह पाक ने उन हांडियों में जन्नती खाने अता फरमा दिए जिनकी खुशबू से सारा घर महक उठा और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर कदम के बदले में 1000 लोगों को जहन्नम से नजात भी अता फरमाई। कुर्बान जाएं, क्या जज्बा खिदमत है,
کیا نبی پاک سے محبت ہے؟ اللہ پاک ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ عشق رسول کا کچھ ذرہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسلمانوں کی خدمت کرنے کی، ان کو کھلانے کی، ان کو پلانے کی، ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور الحمدللہ عز و جل اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادیوں کا تذکرہ بھی سن رہے ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی سیرت کے عنوان پر بھی گفتگو ملاحظہ کی گئی، اور بالخصوص جو آج عنوان ہے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مبارک ذات، تو اب انشاءاللہ عز و جل ان کے کچھ وہ معمولات زندگی بیان کرتے ہیں جو ان نفوس قدسیہ نے اپنائے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت سے یہ کیسے جڑے رہتے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو حسینیت کی بات کی جاتی ہے تو صرف اس وقت جب ہمیں کسی سامنے والے کو یزید ثابت کرنا ہو، دراصل اپنے آپ کو حسین ثابت نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے کو یزید ثابت کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حسینیت یہ ہے، اور پھر اس عنوان پر اتنے سارے جملے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ بس جملے بازیوں میں کوئی ہم سے شاید جیت نہ سکے، لیکن کردار سازی کی طرف ہمارا کتنا دھیان ہے اور کتنی توجہ ہے، اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی حاجت ہے۔ امامین کریمین حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ بہت زبردست ہے، ان کی عبادات کے انداز، ان کی ریاضتیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ جب ہم حسینیت کے دعوے دار ہیں، جب ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو آئیے ان کے کچھ کردار کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں کیسی تھیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عبادات میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اور جو ذوق عبادت ہے انشاءاللہ اہل بیت کے فیضان سے اس کو بھی بڑھائیں گے۔ بلال بھائی کی طرف آنا چاہوں گا، اور بلال بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ تلاوت کا بھی ان کا ذوق تھا، پھر سجدوں کا، نمازوں کا، ان کا کیفی الگ تھا، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بالکل، آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا حسینیت ثابت، یعنی سامنے والے کو یزیدیت یا اس کو یزید ثابت کرنا ہوتا ہے، اور وہ نارملی ظلم میں یا اس میں ہوتا ہے۔ اللہ کہ حسینیت ایک پورا فلسفہ حیات ہے، سبحان اللہ، یہ ایک مکمل چیز ہے۔ بہت پیاری بات، کیونکہ بہت زبردست جملہ۔ جن لوگوں نے ان کی تربیت فرمائی ہے ان لوگوں کی تربیت کا یہ مظہر ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت فرمائی، تو ان کی زندگی میں عبادات اور سخاوت۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تربیت فرمائی، تو وہ شجاعت و بہادری، حق کے لیے کھڑے ہونا۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، تو یہ خوبیوں کا ایک جامع اور مظہر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی زندگی میں عبادات اور ریاضات کی بھی ایک جگہ ہے۔ ان کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں تو آپس میں بھائی چارہ ہے، عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، احسان کرنا ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، غصے کو، جس طرح آپ وہ بات کر رہے تھے، غصے کو پینا، غصے کو کنٹرول کرنا۔ ایک واقعہ اسی میں آتا ہے، روح البیان میں اس کو ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو آپ کا غلام، جو آپ کے جو غلام تھے، وہ کھانا لے کے آ رہے تھے اور پیش کر رہے تھے، تو لاتے ہوئے شوربے کا ایک پیالہ جو ہے وہ گرا، اور کچھ چھینٹے آپ پر بھی آئے۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، تو انہوں نے شرمندگی کے ساتھ اب گھبرا کر یہ آیت تلاوت کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ پھر کہا کہ واللہ یحب المحسنین، آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا اس غلام نے، تو آپ نے فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی غصے کو پیا، درگزر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے لیے احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو اسے آزاد بھی کر دیا۔
یعنی من جملہ اگر دیکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہر کام کر گزرتے ہیں. اور یہاں تعلق قرآن بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا جی جی کہ جب سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی تو فوراً اس پر عمل کر کے دکھایا گیا کہ ہم حضرات اہل بیت سے ہیں اور ہم ایسے قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. یعنی ہم قرآن والے، واہ واہ، یعنی صرف پڑھنے والے یا گھروں میں زینت بنانے والے نہیں ہیں، یعنی عاملین پڑھ کر اس پہ عمل کرنے والے. سبحان ہم عاملین قرآن ہیں. اور یہی چیز امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف سیرت سننی نہیں ہے بلکہ اس سیرت کو سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے. بہت پیاری بات کی. اور یہ مکمل ایک، جس طرح میں نے کہا کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے حسینیت، کہ جس کے اندر عبادات و ریاضات ہیں، جس میں تلاوت قرآن ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے. جس طرح ایک واقعہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزارتے. شب عاشورہ آپ اپنے بھائی سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اگر کسی طریقے سے یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے تو آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے. آج کی رات اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے، کیونکہ اللہ قریب خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے. سبحان اللہ. یعنی جنگ کے موقع پر بھی آپ کا ذہن کس طرف ہے کہ اللہ کی عبادت ہو جائے، نماز پڑھ لوں، تلاوت قرآن کر لوں، استغفار کر لوں. بلکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 نوافل ادا کرتے تھے. اللہ، یعنی نماز سے اتنی محبت، اللہ، اتنی محبت کرتے تھے. اور خشوع و خضوع کا عالم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا، اللہ، رنگ متغیر ہو جاتا. تو پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص مالک عرش یعنی اللہ پاک کی حاضری کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے. یعنی کمال خشوع و خضوع رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا ہی بہت شوق تھا، حج کا بہت شوق تھا. 25 مرتبہ پیدل حج کیا. سبحان اللہ. 25 مرتبہ پیدل حج کیا. اسی طریقے سے سیدنا محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب عز و جل سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلا ہوں. اللہ. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل حج کی نیت سے سفر کیا. 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک. حج کا ہی بہت شوق، تلاوت قرآن کا ہی بہت شوق. عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ. آپ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو قرآن سے محبت، نماز سے محبت، حج سے محبت، اچھا انفاق فی سبیل اللہ راہ خدا عز و جل میں صدقہ و خیرات سے محبت، روزوں سے محبت، اللہ، اور لوگوں پر احسان کرنے سے محبت. یعنی ہر نیکی کے کام کرنے میں پہل فرمایا کرتے، ہر نیکی کے کام کرنے میں سبقت فرمایا کرتے ہیں. تو یہ اصل یہ ہے کہ جب ہمیں حسینیت کو فالو کرنا ہے تو یہ تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے. حال یہ ہے کہ نمازوں سے دور ہیں اور حسینیت کا نعرہ لگائیں گے. حال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے عمل سے دور ہیں، حسینیت کا نعرہ لگائیں گے. حسینیت یہ نہیں ہے کہ ایک وقت مخصوص پر آ کر آپ صرف ذکر خیر ہی کریں. ذکر خیر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو بھی فالو کریں. سبحان اللہ. سیرت پر بھی عمل کریں. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حسینیت کے نعرے لگانا اور باتیں کرنا
بہت اچھا عمل ہے. اللہ کریم ہمیں کردار بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ عز و جل آج اس عنوان پر بہت ساری گفتگو رہی. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا کرے. یہاں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کر کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. حالانکہ آپ کے اوصاف میں بہت ساری چیزیں بھی بہرحال باقی ہیں, پھر اس کا تذکرہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا, کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معمول یہ تھا کہ ہر رات سورہ کہف شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ مبارک سورت آپ نے ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زوجہ کے پاس جاتے نا تو آپ کے سامان میں یہ تختی رہا کرتی تھی. جہاں سفر کریں گے تو وہ تختی ساتھ ہوگی. اور معمول میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. ہم اپنے آپ سے سوال کر لیتے ہیں, ان دونوں جلیل القدر امامین کریمین حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کو, ان کے کردار کو سامنے رکھ کر کیا ہمارا بھی قرآن سے ایسا تعلق ہے؟ کیا کم از کم ہم سونے سے پہلے سورہ اخلاص ہی پڑھ لیتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام کا ایک شعر شامل کربلا کے جان ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, یا حسین ابن علی مشکل کشا, یا حسین ابن علی مشکل کشا, آپ کے سب جان نثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, کربلا کے جان نثاروں کو سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں, جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے